अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, पढ़ी लिखी बहू घर में आई और उसने आते ही अपने सुतेले बच्चों के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक करना शुरू कर दिया। रिएक्शन चैनल्स वाले चीख चीख के कहते रहे कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, बच्चे स्कूल नहीं जाते। हम लोगों से झूठ बोला जाता रहा इतने अरसे तक कि नहीं जी, बच्चे तो स्कूल जाते हैं, बच्चे तो स्कूल जाते हैं। और आखिरकार अभी फिर खुद ही सच बता दिया कि नहीं, अब बच्चे स्कूल नहीं जाते। और बच्चों के स्कूल ना जाने की क्या वजह बताई? हाय हाय, क्या मैं अब आप लोगों को यहाँ बताऊँ। ये औरत अपने आप को पढ़ा लिखा कहती है और बच्चों के स्कूल ना जाने की वजह क्या बताई? कोर एजुकेशन। बच्चियां ख़राब होती हैं क्योंकि जनाब वहाँ पे बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं। फिर इस तरह से वो माहौल अच्छा नहीं बनता। इस वजह से बच्चों की एजुकेशन बच्चों की नहीं, बच्चियों की एजुकेशन रोक दी गई है। बच्चियां व्लॉगिंग करने से ख़राब नहीं होती, बच्चियां जो हैं वो टिकटॉक पे अदाएँ दिखाने से भी ख़राब नहीं होती। बच्चियों को अगर घर में अच्छा माहौल नहीं मिल रहा, बच्चियां आपके मुजरे रिकॉर्ड कर रही हैं, आपके मतलब वो जो गाने आप टिकटॉक पे लगाए हुए होते हैं, वो गाने अक्सर मुजरा सॉन्ग उनको कहा जाता है। तो वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हुए, आपकी वीडियो बनाते हुए बच्चियां नहीं ख़राब होती। आप जब अपने हस्बैंड के साथ रोमांटिक सॉन्ग लगा के अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रही होती हैं, उनके ऊपर गिर रही होती हैं और वो आपके ऊपर गिर रहे होते हैं, उस टाइम पे बच्चियां ख़राब नहीं होती। लेकिन स्कूल जाने से बच्चियां ख़राब होती हैं। स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है। गाइज़ो स्कूल का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोर एजुकेशन की वजह से अब जो है बच्चियों का स्कूल जाना मतलब बता अब रहे हैं, अब नहीं, हम कब से चीख रहे हैं कि बच्चियां स्कूल नहीं जाती, बच्चियां स्कूल नहीं जाती, समाविया स्कूल नहीं जाती। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने नहीं माना। मुझे नहीं समझ में आ रही कि जो बातें हम पहले कहा करते थे ये उस टाइम पे मानती नहीं थी, अब ये क्यों एक एक करके सारे जो हैं अपने सच खुद ही सामने लेके आ रही हैं। पहले इन्हीं सारी बातों पे कुछ लोग आके हम ही नेगेटिव कमेंट्स करते थे कि भाई आपको कैसे पता कि बच्चियां स्कूल जाती हैं नहीं जाती, आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, इन्हीं सारी बातों पे। और अब मेरा ख्याल है उन लोगों को सामने आके हमसे माजरत करनी चाहिए, क्योंकि अब एक एक करके सारी बातें ये लोग खुद ही सामने लेके आ रहे हैं। पहले भी हम रिएक्शन चैनल्स वाले आप लोगों को बताते थे कि भाई ये बच्चे जो हैं अपनी माँ के से मिलने जाते हैं। और लगातार जब से मतलब ये सब कुछ हुआ है, जब से इनकी माँ भाग के गई है, तब से ये अपनी माँ से मिलने जाते हैं। लेकिन हमें कैसे वीडियो बना के जवाब दिया जाता था कि हम बच्चियों को नहीं मिलने देंगे और कभी भी नहीं मिलने देंगे। और अब कुछ दिन पहले आपने क्या वीडियो देखी थी, और अभी बिल्कुल वैसा ही सीन ये भी हुआ है कि हम चीख चीख के कहते रहे कि बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती। यहाँ तक कि बच्चियों की माँ ने भी एक दफ़ा आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले वीडियो में कहा था कि समाविया स्कूल नहीं जाती। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपको वीडियो बाकायदा बना के दिखाई गई। स्कूल जाके समाविया ने वीडियो बनाई और वीडियो बना के बाकायदा दिखाई गई कि मैं तो स्कूल जाती हूँ। नकली वीडियो बना के दिखाई गई आप लोगों को। अब मेरा ख्याल है कि जल्ले राय के हवाले से जितने भी लोग आके हमें नेगेटिव कमेंट्स करते थे ना, उन सब लोगों को माजरत करनी चाहिए और अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। गाइज़ो, कुछ अरसा पहले यही मोहतरमा रिमशा ही थी जिसने समाविया से वीडियो बनवाई थी बाकायदा कि भाई मैं स्कूल जाती हूँ, और समाविया ने स्कूल जाके व्लॉग बनाया था। आप लोगों को शायद वो व्लॉग भी याद होगा। अपने स्कूल जाने का उसने प्रूफ दिया था और हमें उसने झूठा साबित कर दिया था। लेकिन हम झूठे साबित उस टाइम के लिए वक्ती तौर पे शायद हो भी गए हों, कुछ लोगों ने उसे सच मान भी लिया हो, लेकिन हकीकत आज आप लोगों के सामने आ चुकी है। समाविया इसलिए स्कूल नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे बॉयज़ भी होते हैं। तो मतलब इनके गांव का माहौल बड़ा ख़राब है, सुनने में यही आया है। मतलब आपको पता है समाविया ने क्या क्या बातें की हैं, मैं वो दोहराना नहीं चाहती। मुझे तो अब पता चला है कि स्कूल जाने से भी घर का माहौल ख़राब होता है, नहीं सॉरी, घर का नहीं, लड़कियों का माहौल ख़राब होता है। और फिर मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा हुआ है कि शायद सोनिया की ख़राबी की वजह भी ये स्कूल ही हो, क्योंकि उनके यहाँ स्कूल में माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। भाई सुनने में आया, मैं नहीं कह रही, एसकेटी नहीं कह रही। स्कूल जो है वो दर्सगाह होती है, वहाँ पे बच्चियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं, वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं, ना कि उनको कि इन चीज़ों से किसी को कोई मकसद नहीं होता कि वहाँ पे लड़के भी पढ़ते हैं या उनके साथ बिठा के हमें पढ़ाया जाता है। इन बातों से किसी का कोई मकसद नहीं होता। और अगर कोई मतलब बच्ची जो है वो
باپردہ رہنا چاہتی ہے. تو یہ ایک اسلامک کنٹری ہے، یہاں پہ کسی پہ پابندی نہیں ہے، آپ باپردہ ہو کے بھی لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. اور پھر میں یہ کہوں گی کہ اسکول میں تو ساتھ بٹھایا ہی نہیں جاتا، بلکہ کالج میں بھی ساتھ نہیں بٹھایا جاتا. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی بینچ پہ لڑکی بھی اور لڑکا بھی ایک ساتھ بیٹھے. ہم نے بھی اسکول میں ہی پڑھا ہے، کالج میں ہی پڑھا ہے، یونیورسٹی بھی گئے ہیں، تو ہم تو کبھی بھی لڑکوں کے ساتھ نہیں بیٹھے. اور جہاں پہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے، جس مدرسے میں ہم نے پڑھا ہے، وہ کراچی کا سب سے بڑا مدرسہ ہوا کرتا تھا اپنے ٹائم کا، جامعہ احمدیہ اس کا نام تھا. ابھی مجھے نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن میں اس ٹائم کی بات بتا رہی ہوں جب ہم نے قرآن پاک پڑھا تھا. تو ہمیں جو اس مدرسے میں قاری صاحب پڑھاتے تھے وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے ہمیں پڑھاتے تھے. تو اتنی بے حیائی اسکولوں میں اور مدارس میں نہیں ہوتی جتنی آپ نے بتا دی ہے محترمہ. آپ نے بہت بڑی غلط باتیں کر دی ہیں. جنہوں نے خراب ہونا ہوتا ہے، جنہوں نے لڑکوں سے مردوں سے باتیں کرنی ہوتی ہیں، دوستیاں لگانی ہوتی ہیں، وہ چار دیواری کے اندر بھی کر سکتی ہیں. اور چار دیواری کے اندر جو ایک اور چار دیواری ہوتی ہے، یعنی کہ جو روم ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کر سکتی ہیں، جیسے کہ صابرہ نے کی ہے. اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ صابرہ کون سے اسکول جاتی تھی، یا کون سے کالج گئی ہے، یا کون سی یونیورسٹی سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے کہ وہ اتنی خراب نکلی ہے. اس نے تو سب کچھ چار دیواری کے اندر کیا ہے. برائی اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں کسی درس گاہ میں برائی نہیں ہوتی. برائی اور فطور جو ہے وہ صرف ہمارے دل میں ہوتا ہے. اور جب ہمارے دل میں فطور ہوتا ہے، چاہے پھر ہم جہاں پہ بھی ہوں، چاہے چار دیواری میں ہو یا باہر ہو یا اسکول میں ہو یا جہاں پہ بھی ہو، اس چیز سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فطور تو ہمارے اندر ہی ہوتا ہے نا. فطور انسان کے خود کے اندر ہوتا ہے، خود ہمارے دل میں ہوتا ہے. پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسکول کا ماحول خراب ہے یا کالج کا ماحول خراب ہے؟ ہم یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور عام لوگ، عام عوام تو پھر بھی یہ گلہ کر سکتے ہیں بھئی کہ اسکول جو ہے وہ ہم بچوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ اسکول کا ماحول خراب ہے. لیکن ایسے لوگ، ایسی فیملی اس طرح کی بات کر رہی ہے جن کی وجہ سے اسکولوں کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے اور لوگوں کے گھروں کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ملنی چاہیے ان عورتوں کو، ان لوگوں کو کہ جو جھوٹ بول کے لوگوں کو لوٹ لوٹ کے کھا گئے ہیں، اور جو ٹک ٹاک پہ سالہ سال سے تقریباً کوئی کتنے سال ہو گئے، 3-4 سال ہو گئے ٹک ٹاک پہ ان کے مجرے چل رہے ہیں. اور یہ لوگ پھر گلہ کرتے ہیں آ کے کہ بھئی پاکستان میں اسکولز کا ماحول جو ہے وہ خراب ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، ان عورتوں کو، خاص طور پہ یہ جو اپنے آپ کو پڑھی لکھی کہتی ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اسکول میں پڑھا بھی کیا ہے. نہ ان کے پاس دینی تعلیم ہے اور نہ ہی دنیاوی تعلیم ہے. یہ سمجھتی ہیں کہ بچیوں نے قرآن پاک پڑھ لی ہے، اب بچوں کی اسلامی تعلیم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب ان کو یہ کون بتائے گا کہ قرآن پاک کو صرف پڑھنا نہیں ہوتا، اس کی تعلیمات پہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے. میری بات ویورز آپ لوگوں نے غور سے سننی ہے اور اسے سمجھنا ہے کہ میں کہنا کیا چاہتی ہوں، کہ صرف عربی پڑھنے سے سماویہ اور ایمن کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہے. کیا کسی نے ان کو، یہ جو انہوں نے عربی پڑھی ہے، اس کی ڈیٹیلز بتائیں، ان کا جو میننگس ہیں وہ بتائیں کسی نے ان کو؟ پھر یہ ویڈیو میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لی ہے؟ اسے یہ مطلب تعلیم حاصل کرنا اسے کہا جائے گا؟ آپ لوگ خود اس چیز کا انصاف کیجئے گا. مطلب کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ. ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اور ہم کہیں کہ ہم نے بڑی تعلیم حاصل کر لی ہے. یہ تعلیم نہیں ہے آپ کی، یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے. تعلیم اگر آپ لوگوں نے حاصل کر لی ہوتی نا قرآن پاک کی، تو آپ لوگ اس طرح ٹک ٹاک پہ مجرے کرتے ہوئے نہ نظر آتی. آپ کے اندر تمیز ہوتی، آپ کو شعور ہوتا، آپ کو کم از کم اتنا پتہ ہوتا کہ اگر ہم نے اسکول جانا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو کس طرح سے جانا ہے، ہماری لمٹس کیا ہیں، کدھر جا کے ہماری لمٹس ختم ہوتی ہیں. لیکن آپ لوگوں کے خاندان کی تو عورتیں کیا پڑھی لکھی ہیں، کیا جاہل ہیں، سب ایک ہی کیٹیگری میں شمار ہوتی ہیں، سب ایک ہی برابر ہے، سب ایک ہی لائن میں نظر آتی ہیں. کیونکہ ساری کی ساری، یہاں پہ ماشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، منہ سے نکل رہا تھا، سوری، استغفر اللہ، ساری کی ساری ٹک ٹاک پہ پائی جاتی ہیں. ساری کی ساری جو ہے وہ پہلے ایک دفعہ ٹک ٹاک پہ منہ کالا کر کے، مجرے کر کے، چوڑیاں کھنکا کے، پتہ نہیں 25 ہزار والی کہانیاں کر کے، کیا کچھ کر کے، ساری عورتیں جتنی بھی ہیں، اس کے بعد پھر دوسری آنے والوں، جو دوسری مطلب ان کے بعد آنے والی ہیں، ان کو بھی برا کہتی ہیں کہ بھئی ٹک ٹاک پہ تو بڑی برائیاں ہو رہی ہیں، ٹک ٹاک پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اور خود کو پڑھا لکھا کہتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ہم جو ہے اسکول اپنے زمانے میں اس طرح جایا کرتے تھے، ہمارے جو ہیں ابا جی جو ہیں وہ ہمیں اس طرح سے سائیکل پہ اسکول لے کے جاتے تھے. یہ سونیا نے ایک دفعہ بتائی تھی یہ بات.
تو خود اپنے آپ کو پڑھے لکھا کہتی ہیں، اور اب بچیوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ بچے اسکول نہیں جائیں گے، ماحول خراب ہے۔ ان بچیوں کے لیے اسکول کا ماحول خراب ہے، معذرت کے ساتھ یہ بات معذرت کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، ان بچیوں کے لیے اسکول کا ماحول خراب ہے، مجھے لگتا ہے کہ جن کی وجہ سے اسکول کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ ہائے ہائے کیا کہیں بیٹا، آپ لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ آپ لوگوں کے گھر کا ماحول خراب ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے اسکول کا ماحول خراب ہو سکتا ہے، لیکن اسکول کا ماحول پہلے سے خراب نہیں ہے۔ کور ایجوکیشن کی وجہ سے کسی بھی اسکول کا ماحول خراب نہیں ہوتا، وہاں پہ کبھی بھی آپ کو کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بٹھایا جاتا، ایک چاہے کتنا بھی بڑا کوئی اسکول ہو، کتنا بھی بڑا کوئی اسکول ہو، آپ کو کبھی بھی مجبور نہیں کیا جاتا کہ آپ لڑکوں کے ساتھ بیٹھیں یا لڑکوں کے ساتھ آپ دوستیاں لگائیں اور ماحول اپنا خراب کریں اور اپنے آپ کو گندا کریں۔ کسی بھی اسکول میں ایسا نہیں ہوتا، ماحول آپ خود بناتے ہو۔ تو مجھے لگتا ہے شاید آپ لوگوں کو خود ہی اسکول والوں نے نکال دیا ہوگا کہ بھئی ان کے گھر کا ماحول بڑا خراب ہے، یہ لڑکیاں جو ہیں ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی ہیں اور ان کی ماں مطلب جو ہے ابھی رمشا، یہ عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز بناتی ہے ٹک ٹاک پہ، تو شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے آپ کو نکال دیا گیا ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے، تو سچائی ضرور بتائیے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔